بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے وہ لوگ بھاگ کر اس طرف آئے جب نور الدین آنکھیں ملتا ہوا آیا؟ اسے حالات کے نازک پن کا احساس تھا۔ اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کرنے آگے جو ہوتا نورم ارمغان کی آواز اگرچہ آہستہ تھی مگر اس میں اتنا سرد پن تھا کہ نورم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی۔ ارمغان اسے دیکھ چکا تھا، وہ صوفے کے پاس سمٹی بیٹھی تھی، وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نورم وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا، سامنے بیٹھا وجود بس ایسے بیٹھا تھا گویا موت کو فرشتہ سامنے ہو اور وہ جان نکالنے میں دیر کر جبکہ آپ مرنا جلدی چاہتے ہو۔ لالا آپ اس بار شہر جائیں گے تو میرے لیے بولنے والی گڑیا لیں گے؟ اس کے کانوں میں ساسلا نورم کی آواز گونجی۔ لالا آپ کو پتہ ہے آج پلوشا نے میرے بال کھینچے، مجھے بہت درد ہوا۔ وہ ایک دن سکول سے واپس پر اسے قصہ سناتے ہوئے کس قدر معصوم لگتی تھی۔ ارمغان گھٹنوں کے بل اس 19 سال لڑکی کے سامنے بیٹھا، اس کا بچپن یاد کرتا۔ وہ جو سامنے بیٹھی تھی اس کا وجود کانپ رہا مگر آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر جو سامنے 28 سالہ مضبوط مرد نظر آتا تھا اسے احساس نہیں تھا کہ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرتے تھے۔ بڑی شیب میں اس کا چہرہ خوبصورت اور نورانی نظر آتا تھا۔ وہ علاقے کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا، سب سے مہربان۔ نورم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سسکی بھری، وہ ایسا کیسے ہو سکتا؟ کیسے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگلے پال وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب ایک بھائی کی جگہ ایک وڈیرے ایک خان نے لے لی تھی۔ وہ آفیسر کہاں ہے؟ اسے لاؤ۔ اپنے ملازمین کے سامنے اس کا بس نہیں چلا، وہ سامنے آتی دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ میں جب آئی یہاں کوئی نہیں تھا، مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے میں اسے خالی گھر میں داخل ہو گئی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ نورم کو یاد ہے کیسے وہ اس کی جان بچا رہا تھا، اب اسے اس کے لیے کچھ کرنا تھا۔ نورم نے آہستہ سے کہہ کر سر جھکا دیا تھا۔ آپ لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارا صاحب تو 2 دن سے شہر گیا ہوا ہے چھٹی پر، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اس گھر میں تھا، میں نے اس لڑکی کو۔ اس سے پہلے کہ نور الدین بولتا گنز اس پر تن چکی تھی۔ معافی چاہتا ہوں بی جی، بی جی کو میں نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں کی آواز سن کر یہاں تک آیا۔ وہ اس قدر روانے سے اور مستحکم لہجے سے جھوٹ بولتے کہ نورم کو شاک کو گویا وہ بھی اس مہربان شہزادے سے نہ ملی ہو۔ اور پھر 5 منٹ میں وہ لوگ ایک ایک کمرے میں جا کر تلاشی لے آئے تھے اور باہر والی کھلی جگہ پر درخت کے پیچھے کھڑا آیت میر جانتا تھا کہ اس کے جانے سے اس لڑکی کے لیے اور مشکل ہو جائے، اس لیے سر جھکائے وہیں کھڑا تھا پریشان سا۔ اور ایک ارمغان تھا جس کے دل کو ایک گنا سکون نصیب ہوا تھا۔ چلو نورم غار، وہ اس کو بازو کے حلقے میں لینا چاہتا، اسے پیار کرنا چاہتا۔ جب وہ بفری مجھ سے دور ہے، آپ لالا تو بہتر ہوگا، زیادہ سے زیادہ مار دے گا نا، آپ مجھے تو مار دے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ موت سے خوف وہ لڑکی اتنی بدر کس لیے بنی کھڑی تھی؟ ارمغان کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، مگر یہ بات بھول جا کہ نورم خان اب زندہ رہے گی زیادہ دن۔ وہ آگے بڑھتی بولی تھی۔ ارمغان نے بمشکل خود کو سنبھال کے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ او حرام، یو نیلڈ اٹ، ریئلی آئی ایم ٹوٹلی امپریسڈ گرل، دس از گڈ ایفرٹ بائی یو۔ یو سی بارکلے میں سوشیالوجی کی کلاس میں داخل ہوں تو پروفیسر ڈیوڈ کے یہ الفاظ حیران کر دیتے ہیں۔ حیران تو حرم ریان بھی تھی۔ اسے اس اسائنمنٹ پہ تعریفوں سے نوازا جاتا تھا جو اس نے پڑھ کر اس آدھے انگریز کے منہ پہ ماری تھی۔ سر ڈیوڈ اگر پاکستانی ہوتے تو ضرور اپنے شاگرد کو سامنے کنفیوز دیکھ کر اسے شک بھری نگاہ سے دیکھتے، مگر وہ بیچارے تو اب دوسرا ممکن مگن تھے۔ جینیفر یار، میں نے یہ اسائنمنٹ فاڑ دی تو کیا جن آ کر اسے جمع کروا گیا؟ وہ اب جینیفر کو آہستہ سے کہہ رہے تھے۔ اس نے لفظ گھوسٹ کی بجائے انگلش کے پورے فکرے میں ایک لفظ جن استعمال کرتے۔ وہ بیچاری انگریز لڑکی اس پنجابین کو پریشانی سے تاک رہی تھی۔ جن کیا ہوتا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی، جیسے ولید ابسن ہے ویسا۔ اس نے ایک بار کہا، دوبارہ کہا اور تیسری بار وہ یہ لفظ کہتے ہوئے باہر بھاگ گئی۔ جینیفر اس کے پیچھے سر ڈیوڈ کلاس لے کر جا چکی تھی۔ ولید ابسن کہاں ہے؟ اس نے سامنے نظر آتے اس کے دوست سے پوچھا تھا۔ اس نے کندھے اچکائے گویا کوئی خبر نہ ہو۔ اس نے اسائنمنٹ کھول کر دیکھی، وہ بہت خوبصورتی سے لکھی ہوئی تھی، اتنی کہ ایک بار دیکھ کر دل اس کے لکھنے والے کو دیکھنا چاہے۔ الفاظ وہی تھے جو وہ پھاڑ کر پھینک گئی تھی، انداز وہ نہیں تھا۔ یہ انداز تو کسی جن کا ہی ہو سکتا تھا۔ اور یو سی بارکلے میں ولید ابسن سے بڑا جن کون تھا بلا؟ وہ اور جینیفر اسے ڈھونڈتی ہوئی باسکٹ بال کورٹ آئی تھی۔ وہ کھیل رہا تھا اور وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ حرم ایک بار بھولنے لگی کہ وہ کس لیے آئی تھی۔
بھاگتے ہوئے اسے کچھ بال اڑتے تھے جو ماتھے پہ گرتے تو سیٹیاں بجاتی لڑکیوں کے دل اس کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا شاندار۔ اس نے سامنے دیکھا کشف، نور، میکل، سوانا، حسان، بیلا، سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ آج اس کا میچ تھا۔ اسے اب پتہ چلا وہ اور جینیفر بھی جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ولید جو بال کے پیچھے باہر تھا اس کی ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں پڑی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ نظریں پھیر لیتا اسے وہ نظر آئی سب شرٹ کے ساتھ سب سے اسکارف گلے میں تھا، ماتھے پہ بال تازہ کٹے ہوئے لگتے تھے۔ وہ لب کاٹتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ولید کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اسے اتنا غور سے دیکھنے کی وجہ سے بال مخالف ٹیم والے اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکے تھے۔ ولید افسن پاکستانی نہیں تھا جو لڑکی کو متاثر کرنے میں ہار جاتا۔ اگلے پل اس نے نظریں پھیر لی تھی، مگر اب اس کی نظروں کی وجہ سے کافی لوگوں کی نظریں حرم کا طواف کر رہی تھی۔ اسے اچھی خاصی شرمندگی ہونے لگی، اور تھوڑی دیر بعد ولید افسن میچ جیت چکا تھا۔ تعلیم کی گونج میں کھڑا وہ فاتح نظر آتا تھا۔ سب سے ہاتھ ملا کر وہ جس لڑکی کی طرف بڑھا تھا وہ حرم ریحان تھی۔ چلو ادھر سے، ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کھینچ کے اپنا ہاتھ الگ کیا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ کیلیفورنیا کا پلا بڑا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی پیور پاکستانی تھی۔ اف یار، ولید کو ہنسی آئی اس کی چجک پہ۔ اس سے پہلے کہ باقی سب اس کے پاس آتے وہ حرم کے ساتھ چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، بنا یہ سوچے کہ کسی کی چبھتی آنکھیں اس کا پیچھا کاری۔ تو یہ اسائنمنٹ تم نے لکھی ہے؟ الگ کونے پہ کھڑی حرم اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے لکھی؟ ہاں، میں اتنا فضول ہوں کیا تمہارے لیے؟ ولید افسر کی آنکھیں اور لہجہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور حرم ریحان ماہر تھی لہجے پرکھنے کی۔ اچھا، تو نہیں لکھی تم نے؟ اب وہ معصومیت سے بال ہٹاتی بولی تھی۔ ہاں بالکل نہیں لکھی۔ ولید کو اس میں دلچسپی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ بات وہ سوچتا تو گھبرا جاتا، مگر سوچتا تب نہ۔ لیکن میں نے حسان کو دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا تمہاری رائٹنگ ہے یہ اف۔ مطلب ولید افسر اب جھوٹ بھی بولے گا؟ لہجہ معصوم تھا مگر انداز نہیں۔ اس حسان کو تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ولید نے یہ بات اتنے زور سے تو کہی تھی کہ حرم کا کہکا زوردار تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بہت پیاری لگا کرتی، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر وہ روتے ہوئے اس سے بھی زیادہ پیاری لگتی۔ یہ بات ولید افسر نے اس دن محسوس کی جب وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے منہ پہ اسائنمنٹ مار کر گئی تھی۔ ولید بیچارہ پاکستانی کتابیں پڑھتا ہوتا تو اسے ضرور پتہ ہوتا کہ عورت کے آنسو مرد کو کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ کمزور نہ پڑتا، مگر اسے کہاں معلوم تھا یہ سب اس نے ساری رات لگا کر اس کی اسائنمنٹ جمع کروا اور اس کے سامنے ایکسپوز کھڑا سر کھجا رہا تھا۔ وہ فاتح سے لگا اس خوبصورت سی لڑکی کو دلچسپی سے ہنستا دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر کیلیفورنیا کے موسم کے لیے خوشگوار تھا۔ اگر آپ کا باپ میرے سامنے آیا تو میں کچھ برا کار گزرگی میں بتا رہی ہوں۔ ملک جیسے چہرے کے ساتھ وہ بس روتی تھی اور روتی تھی۔ وہ تمہارا بھی باپ ہے نورم جہانگیر خان۔ ارم خان نے یہ بات چبا چبا کر گئی تھی۔ وہ اب تھکنے لگا تھا اس سے۔ نہیں، وہ میرا باپ نہیں ہے، وہ میری ماں کا قاتل ہے، قاتل۔ نورم نے اتنے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ دادی خانم کو پلانگ کا سہارا لے کر بیٹھنا پڑا۔ بس کر جاؤ نورم، اگر تم نے یہ بات اب کی تو کیا؟ اس سے پہلے کہ ارم خان کچھ اور بولتا وہ چلائے، مار دیا جائے، مجھے قید کر دیا۔ ہاں بولیں تو کر دیں آپ لوگ، اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور باہر کھڑے جہانگیر خان کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ اسے بہت محبت کرتے، مگر وہ اب حد سے بڑھ رہی تھی۔ انہیں کچھ سوچنا تھا اس کے بارے۔ وہ شال دوست کرتے، یہ بات سوچتے ہوئے مردان خانے میں چلے گئے تھے۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ نورم نے دادی خانم کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ کس قدر خوفناک ہنستی یہ کوئی؟ ارم خان سے پوچھتا۔ لڑکی تم کچھ نہیں جانتی ہو اس لیے بہتر ہے خاموش رہو۔ دادی خانم نے اسے غصے سے دیکھا۔ میری ماں کو کیوں مارا گیا اور میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب دینے بس۔ نورم کا لہجہ مستحکم تھا۔ خرم دادو آپ باہر جائیں۔ ارم خان نے ان کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ بھی سر جھکا کر چلی گئی تھی۔ وہ میری بھی تو ماں تھی نا نورم۔ وہ جو براؤن کپڑے میں ملبوس بادشاہوں والی آن بان سل کا اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی تھا، وہ اس کا لاڈ اٹھاتا تھا۔ نورم کے نازک دل کو کسی نے بینچا۔ مجھے بتاؤ تم کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی اور تم نے یقین کیسے کیا؟ وہ اس سے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیں بس۔ وہ آپ کی ماں تھی، نہ لا الہ اللہ کے نام پہ سچ بتا دے۔ کیوں مار دیا ان کو؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ ارم خان نے اس کو دونوں ہاتھ پکڑ لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر زبان خاموش۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، نور دین، چاہے جیسی بھی۔ عید میری صبح صبح نور دین کو کہہ رہا تھا آپ کیوں مفت میں اس مسئلے میں پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نور دین اس کے لیے چائے بناتا بولا۔ آپ اپنا مقصد یاد رکھیں، بس آپ یہاں کس لیے موجود ہیں؟ نور دین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور عید میر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ 7 سال سے تم میرے ساتھ ہو، کیا تم کو لگتا ہے میں اس معاملے میں مفت میں الجھا ہوں؟
اور عید میر کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جس نے نور الدین کو سامنے پڑی چیئر پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کیا کرنے والا تھا اور کیا ہونے والا تھا؟ وقت کس طرح موڑ کاٹ رہا؟ یہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات عید میر کے سوا کسی کے پاس نہیں تھے۔ آخر کون تھا عید میر؟ وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں رکھا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ نظر آتی لڑکی کے بال ماتھے پہ کٹے تھے اور مسکان بہاروں کا پتہ دیتی تھی۔ میری گڑیا لگتا ہے کیلیفورنیا جا کر کچھ زیادہ ہی نکھر گئی ہے، عید میر نے دل میں نظر اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو پہلے بھی ایسی ہی تھی، معصوم، بھولی بھالی، خوبصورت تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پہ رکھ کر ایسے کہا کہ عید میر کا کہکا زور کا تھا۔ نور الدین جو سامنے بیٹھا آہستہ آواز میں ٹی وی دیکھتا مسکرا دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بھائی، پاپا ماما نے آپ کو اتنا دور اس علاقے میں بھیج کیسے دیا؟ مجھے کیلیفورنیا اور آپ کو ادھر، اب گھر میں لگتا پارٹیاں کریں گے۔ حرم نے معصومیت سے کہا۔ جی ہاں حرم، ریحان، عید میر ریحان کی اکلوتی بہن۔ یہ باتیں تم مت سوچ کرو، بس اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ اچھا میری نور الدین بھائی سے تو بات کروائیں۔ اور وہ نور الدین کو باتیں سنا کر ہنسا رہی تھی۔ عید میر کچن میں گیا تو زہرا خاتون آئی ہوئی تھی اور اس کی قسمت کے ساتھ پلوشا تھی۔ کیا وہ اس پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا۔ زہرا مائی آپ ذرا لاؤنج دیکھ لیں، ایک بار کافی خراب ہوا پڑا ہے۔ عید میر نے لاپرواہ نظر آتے ہوئے زہرا کو کہا۔ اماں آپ کام کریں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ عید میر کی امید کے عین مطابق پلوشا بول اٹھی تھی اور لانج میں عید میر اسے پوچھ رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ جو لڑکی آئی تھی اس دن وہ کون تھی؟ انداز سر تھا مگر پلوشا چونگے۔ وہ صاحب اس نے مذاق کیا تھا، اس دن وہ میری بہن ہے، بلکہ سرداروں کی اکلوتی بیٹی ہے، نورم جہانگیر خان۔ اور عید میر نے سر سے بساختہ صوفے کو پشت پہ لگایا۔ تو وہ جو بتا رہی تھی وہ سچ تھا؟ اسے تکلیف ہوئی، کیسی ہے وہ لڑکی؟ دوسرا سوال ہوا۔ بہت اچھی، اتنی مہربان، نرم دل، پاک صاف کوئی نہیں ہے ظاہر خانہ علاقے میں جتنی وہ ہے، مگر پتہ نہیں کیوں 3-4 وہ نہ ملنے آئی ہے۔ میں گئی تو خانم نے مجھے خاص ہو رہی ہے۔ پلوشا اپنا کام کرتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ پلوشا اس کے کام کی لڑکی تھی۔ عید میر کو اندازہ ہو گیا۔ اچھا سنو، کیا وہ پڑھنا لکھنا جانتی ہے؟ اس بار وہ الرٹ ہوتا۔ جی جی بالکل، اس نے 12 کلاسیں پاس کی ہیں اور اب آگے بھی داخلہ لیا ہوا تھا، مگر کچھ عرصے سے کالج نہیں جا رہی ہے۔ پلوشا اب اس کے سامنے صوفے پہ ٹیک کر اسے جواب دے رہی تھی۔ سنو، تم اس تک یہ پہنچا سکتی ہو کیا؟ اس نے جلدی سے چند الفاظ گھسیٹ کر ایک کاغذ اس کی جانب بڑھایا، جسے پلوشا نے فوراً تھام لیا تھا۔ اور پلوشا معصوم کو کیا پتا تھا اس میں کیا؟ وہ تو خوش تھی کہ شہری افیسر تک اس کے سہیلی کے دل کی بات خود پہنچ چکی، مگر وہ نہیں جانتی وہ عید میر ریحان تھا جو نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ عید میر کو بس عید میر خود جانتا تھا اور کوئی نہیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔